السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حج کا موسم ہے، حج کا سیزن ہے۔ بہت سارے لوگ حج پر روانہ ہو چکے ہیں۔ بس بہت قریب ہے کہ حج کے جو تاریخ ہیں اس میں وہ انٹری کر لیں، لیکن بہت سارے لوگ بہت سارے مسئلے کو لے کر کے کنفیوز رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے کہا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو۔ اگر لوگ حج کے طور طریقے سیکھ کر کے اپنے اپنے ملکوں سے حج پر روانہ ہوں تو انہیں کنفیوژن نہیں ہوگی، وہ پریشان نہیں ہوں گے، وہ کسی مسئلے کو لے کر کے ڈسٹرب نہیں ہوں گے، بے چین نہیں ہوں گے، کسی الجھن کا شکار نہیں ہوں گے۔ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں لوگ، ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ کبھی سن کر کے ان کے سوالوں پر ہنسی بھی آتی ہے۔ اچھا، بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو بتانے والے عجیب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے وہ بتانے لگتے ہیں، وہ مفتی بن جاتے ہیں۔ بھائی شریعت آپ کو نہیں پتہ ہے، اسلام کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے، پھر آپ کیوں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں؟ یعنی جن کو نہیں معلوم ہے ان سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو مفتی بن کر کے فتویٰ دیتے ہیں یا جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ ایسا کرنا ویسا کرنا ہے۔ حالانکہ اس آدمی کو شریعت کے مسائل، خاص طور سے حج کے مسائل، اس کو کچھ بھی اتا پتہ نہیں ہے، مگر پھر بھی رہنمائی کرتا ہے، پھر بھی لوگوں کو بتاتا ہے۔ ابھی ایک دو مسئلے خاص طور سے حج کے دوران سوال کیا لوگوں نے، اور پڑھے لکھے لوگوں نے، خاص طور سے جو ڈاکٹر ہیں، جو انجینئر ہیں، ان کو کسی نے بتایا کہ بھائی حج پر جاتے وقت ہم مصلی نہیں لے جا سکتے۔ کسی نے ان کو بتایا کہ مصلی نہیں لے جا سکتے، چٹائی لے کر کے جانا ہے۔ بھائی مصلی کیوں نہیں لے کر جا سکتے ہیں؟ مصلی لے جانے میں کیا حرج کی بات ہے؟ کہاں سے آپ یہ بتاتے ہیں کہ مصلی نہیں چٹائی لے کر کے جائیں؟ کس نے سکھایا آپ کو؟ کس نے تعلیم دی آپ کو؟ شریعت کے معاملے میں خود سے کوئی مسئلہ بتانا آپ اسے آسان سمجھتے ہیں؟ یہ شریعت سازی کر رہے ہیں آپ، شریعت خود سے بنا رہے ہیں آپ، اور خود سے شریعت بنانے والوں کا انجام کیا ہوگا معلوم ہے؟ سیدھے جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات نہیں بتائی ہے، آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے، اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم دی ہی نہیں ہے، تو اس کا بدلہ کیا ہے آپ کو؟ اس کا صلہ کیا ملے گا آپ کو؟ ظاہر بات ہے جہنم کی آگ۔ اس لیے جس مسئلے کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے، واللہ آپ اس مسئلے کی رہنمائی نہ کریں، اس مسئلے کو نہ بتائیں۔ آپ بتا دیں کہ فلاں جگہ پر آپ چلے جائیں، فلاں عالم سے مل لیں، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ خود مسئلے بتائیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ رہنمائی کر دیں کہ فلاں عالم علماء سے مل لیں آپ۔ تو سوال یہ ہوا کہ مصلی لے کر نہیں جا سکتے، آپ چٹائی لے کر کے جائیں۔ یہ کہاں سے آپ لے کر کے آئے کہ مصلی لے کر نہیں جا سکتے؟ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ مصلی چونکہ سلا ہوا رہتا ہے، دھاگا رہتا ہے، اس لیے سلی ہوئی چیز منع ہے حج کے درمیان، حج کے دوران۔ ایسا نہیں ہے، وہ سلی ہوئی چیز منع ہے جو جسم کے اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ دھیان سے سنیے، حج میں وہ چیز منع ہے ایک حاجی کے لیے جو جسم کے اعتبار سے سلا گیا ہو، جیسے کرتا ہے، پیجامہ ہے، پینٹ ہے، شرٹ ہے، یہ جسم کے اعتبار سے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو یہ منع ہے۔ آپ دو چادروں کا جو استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی چادر ہے، اگر آپ چھوٹی چادر کو سل کر کے، سلائی کر کے آپ بڑی چادر کر لیں، بڑی چادر بنا لیں، تو اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو بھی پہن سکتے ہیں۔ حج کے دوران انسان کیا کرتا ہے؟ دو چادریں پہنتا ہے نا، ایک چادر لنگی کے طور پر اور ایک چادر کندھے سے، یہ دو چادریں ہوتی ہیں۔ اگر وہ دو چادریں چھوٹی ہیں تو اسے سلائی کر کے آپ بڑی کر کے اس کو پہن سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی سلائی اور سلے ہوئی چیزوں کو منع نہیں کیا گیا شریعت میں، آپ یہ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو چپلیں بھی نہیں پہنتے ہیں، اگر چپلوں میں کہیں دھاگے واگے لگے ہیں نا تو اس کو بھی نہیں پہنتے، بولتے ہیں سلا ہوا چپل۔
ایسا نہیں ہے. آپ بات ذہن میں رکھیں کہ جسم کے اعتبار سے جو کپڑے تیار کیے جاتے ہیں وہ کپڑے ایک حاجی کے لیے منع ہیں. جو لوگ حج پر جاتے ہیں ان کے لیے جسم کے اعتبار سے جو کپڑے تیار کیے جاتے ہیں وہ منع ہے. اور اس کے علاوہ مسلح لے کر کے جانا یا اس طریقے سے سلی ہوئی چپلیں پہننا یا کوئی سلا ہوا رومال آپ کے پاس ہے یا سلی ہوئی کوئی دستی ہے اس کا استعمال کر لینا یہ غلط نہیں ہے. آپ اس طرح کے کنفیوژن کے شکار نہ ہوں. اسی طرح سے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ پسینہ بہت ہوتا ہے، گرمی کا زمانہ ہے، گرمی کا سیزن ہے، حج کے دوران بھیڑ بھاڑ میں پسینے بہت ہوتے ہیں، تو کیا اس پسینے کو پوچھنے کے لیے کیا ہم دستی کا استعمال کر سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے دستی بھی سلی ہوئی ہوتی ہے، دستی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. سلی ہوئی دستی کا بھی استعمال کرنے میں حج کے دوران کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس سے پسینہ پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہتا ہے کہ دستی استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو وہ غلط کہتا ہے، آپ اس کی بات پر دھیان نہ دیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حج کے مسائل کو سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.